बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हर इंसान में खामियां खूबियां पाई जाती हैं, इन्हीं के साथ उसको ज़िंदगी का सफ़र तय करना होता है। इसके साथ साथ कुदरत ने हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट भी रखा है, जो अपनी तलाश सेल्फ डिस्कवरी के दौरान इंसान ढूंढ लिया करता है। लेकिन क्या इसको ढूंढ लेना काफ़ी है, या कुछ ऐसा भी है जो इंसान को मज़ीद करना ज़रूरी है? मैं हूं आतिर अली सैयद, आप देख रहे हैं और अच्छी बात। हज़रत खाली ज़हन इंसान इस दुनिया में आने के बाद बहुत कुछ सीखता है। बहुत से अकायद होते हैं जो उसके जहन में बनते चले जाते हैं, बिलीफ्स। यानी कि इंसान किसी चीज़ को जब तस्लीम कर लिया करता है, तब उसको अडॉप्ट करता है, तब उस पर चलने लग जाता है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है हम इंसानों में कि जब तक हम किसी बात को तस्लीम न कर लें, हम उसको अडॉप्ट भी नहीं कर सकते। और वक्त गुजरने के साथ साथ जो इंसान के बिलीफ्स होते हैं, जो वो मानता चला जाता है, तस्लीम करता चला जाता है, वो एक माइंड सेट की शक्ल इख्तियार करते हैं। आम ज़बान में हम उसको माइंड सेट कहते हैं। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि इस इंसान का माइंड सेट ऐसा है। कोई बात करते हुए, कोई क्रिटिसाइज करते हुए या कोई कॉम्प्लीमेंट देते हुए हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। साइंस ने भी इस लफ्ज़ पर बहुत काम किया है, इस कॉन्सेप्ट पर बहुत काम किया है, मगर बड़े सादा अल्फाज में मैं आज इस माइंडसेट के बारे में चंद बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। दो तरह के माइंडसेट हम इंसानों में पाए जाते हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट है और एक ग्रोथ माइंडसेट है। हर इंसान में कोई ना कोई एबिलिटी, कोई ना कोई टैलेंट कुदरत ने रख कर भेजा है। कभी कभी ये टैलेंट एक से ज़्यादा भी हुआ करता है, कभी कभी बेशुमार हुआ करते हैं, और कभी ऐसा होता है कि इंसान को अपने टैलेंट के बारे में मालूम ही नहीं होता। इसको किस्मत की सितम ज़रीफ़ी भी कह सकते हैं कि कोई इंसान किसी ऐसी जगह पर पैदा हुआ जहां पर जो टैलेंट उसके अंदर मौजूद था, उसको पॉलिश करने के ज़राए उसके पास मौजूद नहीं थे, या उनको इस्तेमाल करने के ज़राए उसके पास मौजूद नहीं थे, तो वो टैलेंट अंदर ही कहीं दब कर रह जाता है। लेकिन अगर इंसान ये जान ले कि उसने खुद को तलाश कैसे करना है, सेल्फ डिस्कवरी के बारे में कुछ जानता हो, तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस टैलेंट तक पहुंच ही जाया करता है। लेकिन इतना काफी नहीं है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अपने टैलेंट को तो जानते हैं, मगर उस पर काम करते नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि कुदरती तौर पर ये टैलेंट उनके अंदर मौजूद है, वो इस टैलेंट के मालिक हैं, इस एबिलिटी के मालिक हैं, और वो इसी पर इक्तफा कर लिया करते हैं। ये लोग ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते, ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते आमतौर पर। इसके बरक्स ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वो हुआ करते हैं जो अपने टैलेंट को तलाश करने के बाद उसको पॉलिश करते रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं, उसको और बेहतर करते रहते हैं। और ना सिर्फ यही, इसके साथ साथ अगर वो चाहें कि वो कोई और टैलेंट हासिल कर ले, तो उस पर काम करते करते वो उस टैलेंट को भी सीख लिया करते हैं, अडॉप्ट कर लिया करते हैं। यानी कि हम इंसान अगर माइंडसेट की बात करें कि कौन सा माइंडसेट इंसान का होना चाहिए, तो बेहतर माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है। हम अक्सर सुनते हैं किसी के बारे में, आमतौर पर अपने मुआशरे में, कि कोई शख्स जो कि किसी गांव से आया था, किसी ऐसे इलाके से आया था जहां पर बहुत वसाइल मौजूद नहीं थे, या वो अगर पढ़ाई करता रहा तो बहुत छोटे स्कूलों में टाट पे बैठ के पढ़ाई करता रहा, लेकिन वो आगे चलकर बहुत बड़ा नाम उसने कमा लिया, या किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर चला गया, हासिल कर ली, उसने जिंदगी में कामयाबी हासिल की। ये वो लोग हुआ करते हैं जिनके पास वसाइल की कमी तो हुआ करती है, लेकिन वो अपने अंदर कोई कमी महसूस नहीं करते, अपने आप को भरा हुआ महसूस करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। कोई टैलेंट ना हो तो उसको पैदा करते हैं, और फिर जिंदगी में कामयाबी और कामरानी हासिल करते हैं। और हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ और सिर्फ इंसान में ही ये चीज़ पाई जाती है। इंसान वो वाहिद मखलूक है जो किसी भी टैलेंट को अडॉप्ट कर लेती है। आप दीगर मखलूकात पर अगर गौर करें तो वो जो भी अपने अंदर, जो भी उनकी जिबिल्लत हुआ करती है, उसमें बहुत थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज अगर नजर आए तो आए, वरना वो एक ही जिबिल्लत पर चलती हैं। सदियां बीत जाती हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता, मगर इंसान में बदलाव आते हैं। ये बिलीफ सिस्टम या माइंडसेट कैसे बनते हैं? अगर इसकी रूट्स में हम जाएं तो हमें नजर आता है कि इसके कॉजेज बचपन में कहीं मौजूद हैं। ज्यादातर असर उन लोगों का होता है जो सिखाया करते हैं,
زیادہ تر کردار والدین کا ہوا کرتا ہے، اساتذہ کا ہوا کرتا ہے، پیئر گروپس کا ہوا کرتا ہے جو انسان کو میسر آتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال دینا چاہوں کہ ایک بچہ پڑھائی میں جب ریزلٹس آتے ہیں اس کو یہ کہا جائے کہ تم میتھس میں بہت اچھے ہو یا انگلش میں اچھے نہیں ہو، تو آپ اس کو یہ ریئلائز کروا دیتے ہیں کہ تمہارے اندر میتھس کا ٹیلنٹ موجود ہے اور انگلش کا ٹیلنٹ موجود نہیں ہے، تو وہ اس پر کام نہیں کرتا، وہ انگلش سے کتراتا ہے اور میتھس کو بہتر سمجھتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ میں اس میں عقل کل ہوں لاشعوری طور پر۔ لیکن اگر اس پروسیس کو اپریشیٹ کیا جائے جس کے تحت وہ میتھس بہتر کرتا ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ تم نے ہارڈ ورک کیا، اچھا کام کیا اور میتھس میں اچھے مارکس لیے، تو وہ یہی ہارڈ ورک وہاں بھی اپلائی کرے گا جہاں وہ کچھ کمزور ہے، اور وہ پروسیس کبھی رکے گا نہیں۔ پھر اس پروسیس کو اگر اپریشیٹ کرتے رہیں گے، یہ تھوڑی سی چیزیں اکثر والدین نہیں جانتے یا کبھی کبھی اساتذہ بھی نہیں جانتے، اور یہ ایک مائنڈ سیٹ بن جایا کرتا ہے بچوں کا۔ اسی طرح گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کرٹیسزم کو، تنقید کو قبول کرتے ہیں، وہ ویلکم کرتے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیسے بہتر ہو سکتا ہوں۔ وہ جب ریزلٹس ان کو بتائے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی نظر مارکس پہ نہیں ہوتی ہے، وہ اس چیز کے لیے ایکسائٹڈ نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو گریڈز پتہ لگیں گے تو وہ بہت خوش ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ خوشی بھی ہوا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا ہوگا کہ میں اس سے زیادہ بہتر کر سکوں، میں اس سے زیادہ کچھ اچھا حاصل کر سکوں، اور آگے زندگی میں چلتے چلتے تمام فیلڈز میں یہ لوگ زیادہ کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایفرٹ اور ہارڈ ورک بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک یقین کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ یقین کیا؟ کہ آپ خود اپنی قسمت لکھ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو خود بہتر کر سکتے ہیں۔ جب انسان قدرت کی دی ہوئی ایبیلٹی کو مان لیتا ہے، ٹیلنٹ کو مان لیتا ہے اور بس اسی پر اکتفا کرتا ہے، اس پر ہارڈ ورک یا ایفرٹ نہیں کرتا، تو آگے نہیں نکل سکتا، کیونکہ وہ یقین اس کے پاس نہیں ہوا کرتا کہ میں اس کو اور بہتر کر سکتا ہوں۔ وہ یقین پاتے ہوئے وہ ہارڈ ورک بھی کرتا ہے، ایفرٹ بھی کرتا ہے اور اپنی قسمت بھی خود لکھتا ہے۔ اس کو اقبال کچھ ایسے کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب بڑی سادہ سی مثال ایک دوں کہ فکس مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ اگر زندگی میں کسی مشکل کا سامنا ان کو کرنا پڑے تو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کوئی سیٹ بیک آ جائے تو کیا کرتے ہیں، کیونکہ زندگی تو مشکلات سے بھری پڑی ہے، ان سے انسان کو لڑنا ہی ہوتا ہے، ان کا سامنا کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو جو فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، جب ان کی زندگی میں کوئی سیٹ بیک آتا ہے تو وہ ڈسکریج ہو جایا کرتے ہیں، وہ اس چیز کو چھوڑ ہی دیا کرتے ہیں یا فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا آگے بڑھنے کا، ان کا یقین ہی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، بلیف سسٹم میں ہی یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ ان کو اس سے لڑنا ہے۔ جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ اس سے لڑتے ہیں، اگر کوئی سیٹ بیک آ جائے تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پرابلم سالونگ کی طرف جاتے ہیں، کوئی سلوشن ڈھونڈتے ہیں اور اس سیٹ بیک کو اس پرابلم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ بہتر طور پر آگے نکلتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس سیٹ بیک کو ایک اپرچونٹی اور ایک لرننگ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو مشکل آئی تھی اس سے وہ سیکھ لیتے ہیں اور دوبارہ وہ مشکل نہ آئے اس چیز کا اہتمام کر لیا کرتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ فکس مائنڈ سیٹ ایک انسان جان لے اگر اس کا ہے تو کیا وہ اس کو گروتھ مائنڈ سیٹ میں کنورٹ کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں، انسان ایسا کر سکتا ہے، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، سائنس اس چیز کے بارے میں بات کرتی ہے جس کو ہم نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں، یعنی کہ انسان کے مائنڈ کو پلاسٹک سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ اس کو کبھی بھی مولڈ کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے اس پر تھوڑا سا کام کر کے۔ یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ ریئلائز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا مائنڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اڈاپٹ کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، یہ ریئلائزیشن بہت ضروری ہے۔ اور نیورو سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ایک انسان جب کسی بات کو ریپیٹڈلی کہتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ ہارڈ وائرز ہوا کرتی ہیں جو ایک کنیکشنز انسان کے ذہن میں بن جایا کرتے ہیں، اور یہ نیورو پاتھس اس کو اس طرف لے کر جاتے ہیں کہ وہ اس کو اڈاپٹ کرنے لگ جائے، اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنے لگ جائے۔
ایک بات بہت دفعہ بولنا، جیسا کہ عام طور پہ ایک بات کہی جاتی ہے، اسموکرز کہتے ہیں کہ سگریٹ چھوڑا نہیں جا سکتا. جب یہ بات وہ بہت دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں تو مائنڈ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ یہ کام نہیں کیا جا سکتا. اور جب کبھی وہ کوشش کریں ایک دو دفعہ تو مائنڈ سے رپلائی یہ آتا ہے کہ یہ کام کرنا ممکن نہیں ہے. اس بات کو پریکٹس کیا جائے اگر بار بار، اور مائنڈ کو بتایا جائے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، تو یقیناً کیا جا سکتا ہے، جس کو ہم ول پاور کہتے ہیں. انسان اپنے بلیف سسٹم کو ایسے چینج کر سکتا ہے، اپنی ہیبٹس کو چینج کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا جائے، اپنے آپ کو مثبت رکھا جائے. اور وہ کیسے؟ کہ رب تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک اخلاقی وجود رکھا ہے. جب وہ اس کو فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، یعنی کہ کسی دوسرے کے ساتھ برا کرتے ہوئے انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ ہو تو مجھے کیسا لگے گا، تو بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا، اپنے آپ کو بہتر رکھنا، اور یہ دیکھنا کہ کیا وہ چیزیں ہیں جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے وہ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، اپنے لیے بھی بہتری پیدا کر سکتا ہے. اس کا یقین، اس کی سوچ جب بدل جاتی ہے تو وہ خود کو بھی بدل لیا کرتا ہے، اپنے سے جڑے لوگوں کو بھی بدل لیا کرتا ہے، سوسائٹی میں ایک اس کا کردار ہوا کرتا ہے، معاشرے میں ایک کردار ہوا کرتا ہے. اور قدرت انسان پہ اتنی مہربان ہے کہ جب بھی کچھ غلط ہو رہا ہو اس کے اندر، تو کہیں نہ کہیں اس کو اندر سے آواز آتی ہے کہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، خود کو پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے. وہ فیل کرتا ہے انسان. یہ قدرت کی بہت بڑی مہربانی ہے. اور جب وہ اس آواز کو سن لے، یعنی کہ ریئلائز کرے کہ اسے کچھ کرنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنے اندر بہتری پیدا کرنی ہے، تو پھر قدرت کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمارے لیے اور ہم سے جڑے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. خوشیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے. اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبھا ہوا کانٹا نکالیے. رب تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں آپ پر نچھاور ہوں گی. اپنے میزبان عاطر علی سید کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.